ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ راجہ داہر جو کہ سندھ کا راجہ تھا، اس نے اپنی سگی بہن سے کیوں شادی کی، کیا ایسے حقائق درپیش ہو گئے تھے کہ اس کو اپنی سگی بہن سے شادی کرنا پڑے۔ تو معزز ناظرین اکرام، راجہ داہر سندھ کا ہندو راجپوت راجہ تھا۔ اس وقت سندھ راجستھان سے لے کر کاٹھیاوار تک اور ساحل مکران تک پھیلا ہوا تھا۔ راجہ داہر کا بڑا بھائی جے سینا جو کہ مکران وغیرہ کا حکمران تھا، اسے خیال آیا کہ ان کی بہن مائن جوان ہو گئی ہے، اس لیے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ ریاست رمل کے راجہ رائے باٹیا نے ان کی بہن کے لیے رشتہ بھی بھیج رکھا تھا، اس لیے جے سینا نے شاہانہ جہیز تیار کیا اور 500 ٹھاکروں کے ساتھ راجہ داہر کے پاس اروڑ جو کہ راجہ داہر کا صدر مقام تھا بھیج دیا، اور اسے لکھا کہ مائن کو رائے باٹیا کے ساتھ شادی کر کے رخصت کر دے۔ اس کی بہن کی پیدائش پر نجومیوں نے خبر دی تھی کہ اس کا خاوند تمام سندھ کا بادشاہ ہوگا۔ شادی کا جب ذائچہ نکلوایا گیا تو وہی بات پھر سامنے آئی۔ اس پر راجہ داہر کو اپنی سلطنت کی فکر لاحق ہو گئی اور یہ خیال آیا کہ شاید اس کی سلطنت اس شادی کے بعد چھن جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے نجومیوں سے مشورے شروع کر دیے۔ اسی اثناء میں راجہ داہر کو ایک باکمال نجومی کا پتہ چلا جو قسمت کا حال بالکل درست بتاتا تھا۔ راجہ داہر اس کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حساب لگوایا، جو خوب اچھا نکلا۔ راجہ نے اپنی بہن مائن کے متعلق بھی پوچھ لیا۔ نجومی نے کہا کہ اس کے حساب کے مطابق مائن کو کبھی اروڑ کے قلعہ سے باہر نہیں جانا چاہیے اور اس سے صرف اسے شادی کرنی ہوگی جو پورے ہندوستان کا مہاراجہ ہوگا۔ اب راجہ داہر پریشان ہو گیا کہ کیا کرے۔ اگر بہن کی شادی رائے باٹیا سے کر کے رخصت کرتا ہے تو اپنا تخت بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس نے راجہ چچ کے زمانے سے چلے آ رہے منتری بدھی من سے مشورہ کیا، جس کی عقل و دانش کا زمانہ معترف تھا۔ بدھی من نے کہا کہ بادشاہ تو سلطنت کے لیے بھائیوں اور عزیزوں کی جان لے لیتے ہیں۔ بادشاہ اگر بادشاہی سے کنارہ کر لے تو پھر عام آدمیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب نجومی نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بہن سے خود شادی کرو اور بیوی بنا کر تخت پر بٹھاؤ، بس اس سے صحبت مت کرنا، یوں وہ بیوی بھی کہلائے گی اور گھور پاپ سے بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری بادشاہی تمہارے پاس بھی رہے گی۔ راجہ نے اپنے قریبی 500 ٹھاکروں کو بلایا اور کہا کہ نجومی نے کہا ہے کہ مائن سے جس کی شادی ہوگی اسی کے قبضے میں سلطنت ہوگی۔ سلطنت میرے قبضے سے نہیں جانی چاہیے۔ منتری بدھی من نے ایک مشورہ دیا ہے، مگر وہ بہت شرمناک، ناخوشگوار اور برہمنوں کے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا۔ جب یہ بری خبر دوسرے راجاؤں اور پرجا کی زبان پر آئے گی تو وہ ہمیں اپنی برادری سے خارج کر دیں گے اور دھرم برباد ہو جائے گا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ منتری بدھی من کے گھر گیا اور ایک دمبے کو لا کر اس کی اون میں مٹی اور رائی کے بیج ڈالے اور روز اسے پانی دینے لگا۔ 2-4 دن میں ہی بیجوں میں سے ہرے ہرے پودے نکل آئے اور یوں ایک ایسا دمبا بن گیا جس پر اون کی جگہ پر سبز رنگ کے پتے لگے ہوئے تھے۔ منتری بدھی من نے دمبے کو باہر شہر میں چھوڑ دیا۔ چھوٹے بڑے شہری دیہاتی اس سرسبز دمبے کو خوب تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا عجوبہ ہے۔ 3 دن گزر گئے۔
اس کے بعد وہ عجیب دمبا سارے شہر میں گھومتا مگر کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ منتری بدھیمن نے راجہ داہر کو کہا کہ اے راجہ، جو بری بلی بات ہوتی ہے وہ لوگوں کی زبان پر 3 دن تک رہتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس کی نیکی یا بدی کو یاد نہیں کرتا۔ تم کسی طرح بھی راج پاٹ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے تمہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ راجہ نے اپنے 500 ٹھاکروں سے دوبارہ وچار کیا اور انہوں نے راجہ کی مرضی جان کر بدھیمن سے اتفاق کیا۔ راجہ نے محل جا کر اپنی بہن کو زیورات پہنائے، اس کا پلو اپنے پلو سے باندھا اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ جب اس کے بھائی جے سینا کو یہ خبر ہوئی تو وہ جوش غضب سے اپنے بھائی پر حملہ آور ہو گیا، لیکن راجہ داہر کی رسی ابھی دراز تھی۔ جے سینا ابھی دیبل موجودہ کراچی کے باہر محاصرہ کر کے بیٹھا تھا کہ چیچک کا شکار ہو گیا اور مر گیا۔ راجہ داہر کی قسمت کے کہاں قلعہ بند ہوئے بیٹھا تھا اور اب بھائی کی سلطنت بھی اسے مل گئی تھی۔ اب وہ بلا شرکت غیر تمام سندھ اور پنجاب کا حکمران تھا، جس میں سے بہت سے علاقے راجستھان کے بھی شامل تھے۔ بہن سے شادی پر رد عمل بہت آیا، لیکن آخرکار لوگ خاموش ہو گئے۔ تو یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے راجہ داہر نے صرف اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے اپنی حقیقی بہن سے شادی جیسا کبھی فعل انجام دیا۔